الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سامعین کرام، سارے علماء دی جڑ اور ساری معرفت دی بنیاد معرفت نفس ہے۔ آدمی دا اپنے آپ نو پہچاننا کہ میں کی ہاں، کتھوں آیا، کیوں آیا، کدھر جانا، اے علم اگر حاصل نہیں ہوتا تو دنیا جہان دی لائبریریاں میں آدمی پی جائے اور جہان دیا کتاباں دے دماغ چ آ جانا تو جاہل۔ علم ہے کہ راہ بحق نہ نمائد جہالت است، وہ علم جڑا انسان نو حق دا رستہ نہیں دکھاؤندا، وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ اس سے ڈگری ہولڈر بڑی بڑی ڈگریاں لئی پھردے ہیں، مگر یہ سب بے دانش اور احمق ہے، کیونکہ حقیقی علم تو محروم ہے۔ حقیقی علم ہے آدمی کچھ بھی نہ پڑھیا ہوئے، اپنے بارے جنہوں خبر ہوئے میں کی ہاں، کس بنایا، کیوں بنایا، کدھر جانا، اس پاروں ہی سلام دے روزگار زمانے دے اندر مشہور ہے۔ اور واقعی اپنے دور بڑا دانا ہویا سقراط، انہیں ایتھنز دے اندر یونان دے دارالحکومت جڑا اپنا مدرسہ بنایا سی، وہ دے دروازے دے صرف ایک فکرہ لکھیا سی، اے انسان اپنے آپ کو پہچان، کسی اور علم دی لوڑ نہیں۔ اے یو الف ہے جنہوں بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے، ایک کو الف تیرے درکار۔ اے الف نہیں نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے بارے خبردار ہوئے، آگاہ ہوئے کہ میری کی حقیقت ہے، اور جدوں یہ اپنے بارے سمجھنا چاہتا ہے، ایک گل جڑی ہر آدمی دی سمجھ آ سکتی ہے اور دین دی جڑ ہے، اپنے فقر دا پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی بالکل خالی سی، سارے کو کچھ بھی نہیں سی، لم یکن شیئن مذکورا، کوئی اس تو بے خبر ہے۔ ایک دور ایسا گزرا جدو یہ نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، ہے ہی نہیں سی۔ تو جدو یہ معدوم سی، نہیں سی، تو ہن اینے کچھ دا مالک ہے، سن رہا، ویکھ رہا، بول رہا، جہازاں چڑھیا پھردا، اینیاں دولتاں یہ کول آ، بڑے بڑے درجیاں تے پہنچا۔ تو پھر یہ معرفت کی حاصل ہوندی، پہچان کی ہوندی ہے، دین سکھاؤندا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ فقر دا پتہ لگ جاندا کہ اسی بذات خود بالکل خالی ہاتھ، ساڈے کوئی نہیں۔ ہن جڑا اینا ملیا، یہ کتھوں ملیا؟ پھر جو تم اپنوں آپ تے پایا ویکھ کے ایتھوں اللہ لب جاندا ہے۔ جدوں ٹردا نا اپنی کہانی پڑھے، میں ہے نہیں سی، ہن ہے گا، اور اینا کچھ میرے کول ہے، یہ کتھوں ملیا؟ سب کچھ مالک دتا تینوں، تے توں سب کچھ پایا، جو توں آپ تے اپنا پایا ویکھ کتھوں آتا۔ اینا ہی پوچھ لا اپنے آپ نوں بھی یہ جڑا ہن میں آنا اور میرا آنا کتھوں بنیا؟ تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ یہ جدوں پھر سراغ لگتا تو اللہ پاک دا لگتا۔ ایک ذات ایسی سی جڑی قدیم اور ازلی ہے۔ کل ہی میرے ایک دوست پوچھ رہے بھی ہر بندہ اس سوال تو پریشان بھی اللہ نو کنے بنایا؟ پروفیسر صاحب یہ سوال سیلف کنٹراڈکٹری ہے، آپس ٹکراؤندا ہے، خود سوال بےہودہ ہے کہ اللہ کہنا اور پھر بنیا کہنا۔ جڑا بنیا اللہ نہیں، سن لو، جڑا ہے نہیں سی تو بنیا نا، وہ کوئی مخلوق ہے، وہ دنیا دی کوئی شے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تو مانا ہی ہے کہ وہ جڑا کوئی شروع نہیں، جڑا تسی مڈ لبیا بیٹھو چلیا، وہ اللہ نہیں ہونا، وہ کوئی مخلوق ہونی۔ اس وہ مخلوق نو خالق دی لوڑ ہے بھی یہ بنیا جا کن بنایا؟ اللہ بنیا نہیں، توبہ توبہ توبہ۔ جی نے آخیا اللہ کن بنایا، وہ مطلب وہ سمجھتا بھی اللہ بھی بنیا، توبہ، اللہ نہیں بنیا۔ اس پاروں ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب کسی نے آخیا اللہ کدوں تو، انہوں نے آخیا بے وقوفا تو وہ وقت دس جدو اللہ ہے نہیں سی، پھر تینوں میں دساں بیٹھوں۔ اللہ تو کہندے انہوں جڑا قدیم اور لم یزل آنا ہی نہیں سرا، پیچھے نو ٹرا، اتوں ہی عقل جڑی یہ مت ماری جاندی۔ اے لفظ اسی بولتے ہیں عزل رب، خدا دی قسم عقل دے اندر کچھ تصور نہیں آ سکتا۔ پر ٹرے جانے ارباں پدما ٹرے جانے، کتے آ جائے سرا۔
نہیں ਸਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਦੂਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਫਤੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਲੀ। ਇਹ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਤਾ ਔਰ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਲਨਾ ਸਮੀਅਮ ਬਸੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਮੰਨਾ ਪਣਾ ਬੇਕੈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ لا تعداد خزانے سے۔ اور اس پاروں قرآن نے شروع اپنا کیتا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بے وقوفو اور یہ تسی حیران نہ ہو کئی ایویں تھلے آ جاندے دہریاں کی جو دہریے آتے سوال دے تھلے وہ بھی مندے بے شاید جڑی ان کسے نہیں بنا۔ یہ میں تسی برابر دے کان کھول کے گلاں سنیا کرو تاکہ اس دور جڑے فتنے دا مقابلہ کر سکو۔ اس سوال دے جواب دونوں برابر ہیں۔ دہریہ بھی مندا کہ ہر شے بنی اے دے چوں بنی اخیر آندا ایک مادہ میٹر ایسی شاید اور نہیں بنے انہوں قدیم منتا وہ نہیں وہ کسی نے بناؤ والا منتا کہ ہمیشہ تری آؤں جی اسی اللہ مننے نا ادھر ہی وہ مادے نہیں منتا کہ مادہ نہیں بنیا۔ اس کو جواب دوا کوئی ہے ایک شاید ایسی ہے جی کوئی آغاز نہیں وہ شروع تو، مگر ویکھنا ہوں صرف ہے مادہ اس کرسی سے بہ سکتا ایڈا وڈا جہان اور جو کچھ نظر آؤں جی تو مادے کے اندر سائنسدان لیبارٹریاں تجزیہ کر کے وکھا دیں وہ سنتا ویکھدا چلتا پھردا ٹھیک ہے انہیں سانوں بھی سن ویکھن والا بنا۔ ورنہ داؤد علیہ السلام کی بات بڑی کامن سینس دی اور موٹی کہ جس نے مجھ کو سننے والا بنایا وہ خود نہ سنتا ہوگا۔ آپ سنے ہی نہ تو مینوں سننے والا بنا دے، آپ مادہ بے جان تو مینوں زندگی دے دے، خود سوچ نہیں سکتا تو مینوں دماغ دے دے۔ یہ دہریاں دا ایسا بےہودہ جواب ہے جڑا وہ بھی مطمئن کوئی نہیں، صرف جان چھڑانا چاہتے اللہ تو اللہ من لیے تو نیکیاں کرنی پہ اس تو بہانے بنا۔ خدا نے جواب دیتا کہ الحمدللہ رب العالمین، جہان نو دیتا جس کو سب کچھ ہے۔ یہ نتھنگ تو سم تھنگ نہیں پیدا ہوا کہ کچھ بھی نہیں سی تو اس مادے چ سب کچھ نکلایا۔ آپ مادہ کنگال تو تمہیں غنی کر دے، کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس خدا دی شان ہے جڑا آپ سننے والا سی، ویکھن والا سی، بولن والا، تمہیں بھی ذرہ ذرہ انہیں دے۔ کتنا معقول جواب ہے کہ جس کو خدا نے پرے سے وہ دے رہا۔ اور جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نہیں سی ہوں ہے گا تو پھر میں بنایا نہیں بن سکتا، تو بناؤ والا بھی وہ ہونا چاہیے جڑا میرے تو آلہ ہوئے، وہ زیادہ سنتا ہوئے، زیادہ ویکھدا ہوئے، زیادہ طاقتور، تب میرے تھوڑا تھوڑا دے سکتا، جہے اپنے پلے کوئی نہیں وہ کی دے سکتا۔ قرآن نے جواب دیتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تسی سارے دے سارے خدا دے فقیر دے، واللہ الغنی الحمید، ایک غنی اور دے خزانے پڑے وہ دینا۔ اللہ دی معرفت حاصل ہوندی ہے اپنی پہچان چ، کوئی کتاب اور پڑھن دی لوڑ نہیں، اپنا ہی شروع اخیر ویکھ لوے جدوں میں نہیں سی کتھوں آ گیا، یہ سنن والا کداں بن گیا، بولن والا بن گیا، نیکی بدی دے فیصلے کنی دیر کشم کہہ رہی میرے تھوڑے دماغ جدوں کوئی گل کرنا چاہنے اسی کام بڑی دیر اندر لڑائی رہی کہ کم کراں نہ کراں، چنگا برا، یہ انیاں سوچاں کہن دتیاں۔ مادہ تے بالکل دماغ تو خالی ہے اور مینوں دماغ دے سکتا اللہ۔ اللہ چونکہ خود آزاد ہے اپنی مرضی نہ کر، سانوں ہی تھوڑا جا ذرہ دیتا کہ جو چاہے کر سکتے، تھوڑا جا فعل مختار بنایا۔ اور یہ جو لازمی بھی گل ہے پھر جب سمجھ آ میں ترتیب نہ دس رہا، اپنی پہچان کرو، اپنی پہچان کی ہے ویسی بالکل صفر سی، یہ ہوں بہت کچھ ہے۔ صفر جڑا سب کچھ دا مالک کتوں بنیا عطا ہے، اللہ دی دین ہے، یہ اللہ دیا نعمتاں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تواڈے کول جو کچھ بھی ہے گا نا جو تسی ویندے تواڈا نہیں، تسی بالکل مالک نہیں، تسی یہ تو خالی سی، یہ دین ہے اللہ دی، یہ اس دیتا کہ میری شاید جڑی ہوتے میرے بھائیو بچے تھی سارے جان دے یہ تین چیزاں لازم آ جائیں۔ عرب شاعر نے بڑی پیاری، میں اختصار نہ بیان کر رہا، عید کا خطبہ چھوٹا ہی مگر جامع ہوگا۔ افادتکم النعما منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، کسے تے ایک احسان کر دیو چھوٹا یا بڑا، تین شیاں اس احسان دے بدلے تمہیں مل جاندیاں۔ ایک وہ زبان مل جاندی ہے، تہاڈیاں تعریفاں کروں گا کہ واہ جی واہ سبحان اللہ جی چاچی صاحب بڑی مہربانی، زبان میں تہاڈی مدح کروں گا، سنا کر جے حلال دا ہوگا۔ اور دوسرا ہوگا ذل والضمیر المحجبہ،
اے چھپیا دل جڑا پیار پی جاتا ہوتا بھی اس بندے نے یار میرے سے ایڈی بڑی مہربانی، یہ روک نہیں سکتا ہوں۔ اور اس پاروں ربی وزیر اعظم سے عباسیاں دا کہنے لگا خلیفے نو بے خلیفہ میرے پتر دے دل چ اپنی محبت پیدا کر۔ خلیفے نے آخیا وزیر تو بڑا دانا سی، 10 محبت پیدا کیتیا پیدا ہوندی، یہ بچہ کرنا چاہتا کہ انہیں آخیا نا الانسان عبید الاحسان، انسان احسان دا غلام ہے، میرا مطلب ہے تسی ادنوں کچھ دیو مہربانیاں کرو آپ نے غلام بننے، یہ دل چ محبت پیدا ہو جائے۔ اس پاروں زبان دل اور مڑ کے ہاتھ پیر انسان دے سارے آزاد جڑے پھر وہ مطیع ہو جاندے، ایڈی مہربانی ایڈی میں دے خلاف ہوں چلا۔ افادتکم النعما منی ثلاثۃ، آندا ایک احسان تو کیتا تے 3 شیاں میرے کو لے لیاں، یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، میرے ہاتھ پیر بھی ہن تیرے خلاف نہیں اٹھن گے۔ یہ بڑی احسان فراموشی تے نمک حرامی ہوگی، تو ایڈیاں مہربانیاں کراں تے میں تینوں اکھاں وکھا دیاں، اور میری زبان بھی تیریاں تعریفاں کرو گی، میرا چھپیا دل بھی تیرے نال محبت کرو گا۔ اے شکر ہے پھر دین تسی پڑھ دے جے، نیت پڑھی ہے جڑی اللہ پاک نے فرمایا استاذنا ربکم، تہاڈا رب اعلان کر چکا، ڈنکے دی چوٹ انہیں کیا ربکم کیا، اے ربکم تا سارا فلسفہ آ گیا جے، تہاڈا پروردگار اسی ہن پالن والا کر دے کریے کی۔ اردو زبان دا دامن بہت تنگ ہے، ایتھے کوئی لفظ ایسے نہیں جڑے گل نوں سمجھا سکے، رب نہ میرا پالن والا تے نہ پروردگار کچھ نہیں، رب ایسا ہے کہ جدوں تو بندے دا تصور قائم ہویا کہ اینوں بناونا ماں بے شک مجیب بات دی، جب تک جلنا نے اگلی دنیا دی ہر کڑی یہ نال رہے، یہ سہارا رہے تے دی خبر لیندا رہے، رب انہوں آندے خبر گیر نگران، ایک لمحہ بھی نالوں ہٹ جانا تو اسے شیف نہ ہو جائے، رب عربی زبان چ اس تو ترجمہ پالنا کی کریے، کسی کڑی بھی انہیں اپنا ارادہ بدل لیا نہ بندے دا نام و نشان نہیں رہنا۔ فرمایا واستاذنا ربکم، کون گل کر رہا؟ تہاڈا رب کر رہا، تو سانس لے رہا تو دی مہربانی نال دی ہوا چ رہ رہا، تو ویکھ رہا وہ عنایت نال اکھاں دی روشنی نال ویکھ رہا، کنے انہیں انہیں پیدا کیتے، تو سن رہا وہ سماعت ہے، ورنہ بہرے بھی ترے پھر دے۔ ربکم دھیان مار، تیرا رب کہہ رہا جڑا ہر وقت تیری ضرورت پوری کر رہا، رو دل بکسے دے کے در اتوار وجود بات بوداس تو خواہد بود، جا دل اس رب نو دے دے، وہ پریم کر تو محبت کر، جڑا ہر وقت ہر کڑی ہر لمحہ جن بھی تیرتے دور آنے وہ تیرے نال رہا تو نال رہنا ہونے، اس خدا نو اکھاں بکھاؤنا تو وہ تو بے نیاز ہونا، تو احسان کرے کو ذرہ تے دلوں چکے 100 باری، اے معمولی ٹکا دتا نہ کسی نے، جدوں بندہ سامنے آندا تو 100 باری سلام کردا ہوندا، تے جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکاری، شرم کر دے ایڈی نہ شکریہ نہ فر تو آنا میرا ماں باپ جڑا اتنا بڑا میرے تے احسان، ماں باپ انہوں بنایا، تو آنا میں جانور کا دودھ پی رہا ہے، بڑی رب دی مہربانی ہے، سالی پیدا وہ جانور نے پیدا کیتے، سواریاں دتیاں، لباس تو پہن کے بیٹھا جہاں تیری شرم و حیا باقی ہے، تیرے گرمی سردی کا بچاؤ، یہ کن بندوبست کیتے، تو اس خدا دا سامنے آنا وہ نافرمانی کرنا، جدو انسانوں کے بارے تو جاننا بھی کسی احسان کیتا ہوئے، 3 شیاں ہوتی جی عرب شاعر نے کہا بالکل آٹومیٹک ہو جانی، دل محبت کرنا لگ پہ، زبان وہ تعریف کرنا لگ پی، ہاتھوں پیروں آدمی جنی کو سیوا کر سکتا کردا، اللہ بھی یہی مطالبہ کردا کہ تیرا رب اعلان کردا ہے لائن شکر تم، کہ اگر تسی شکر گزار رہو گے، شکر سمجھو ایک لفظ چاہ گیا دین، اپنی پہچان کرن ٹرے تے پہچان یہ ہوئی سارے پلے اپنا کچھ بھی نہیں رب دی دتی ہے، تے وہ چو شکر نکلا بھی جدوں سب کچھ دا دتا سانوں پھر وہ احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، تے شکر انہاں 3 شیاں دا نام جڑیاں 3 میں بیان کیتیاں نا، زبان نال وہ تعریف کرنی، دل نال وہ محبت کرنا، اور اپنے جسم دے اعضاء نال دی اطاعت اور فرما برداری کرنی، تو دی مخالفت نہیں کرنی، وہ ایڈا محسن اور ایڈا آقا دی نافرمانی کری۔ اس تو قرآن مجید اسی پڑھیے، حدیث پاک پڑھیے، امت دے علماء دا پڑھیے، اگر دین نو تسی ایک لفظ دان کرنا چاہتے ہیں تو شکر کہہ دو، ساریاں گلاں چھڈ دو، شکر کہہ دیو کہ دین نہ شکر دا، باقی یہ تو جم دیاں، پھر نمازاں بھی جم پیندیاں، قربانیاں بھی نکلاؤندیاں، خیراتاں بھی نکلاؤندیاں، جدوں انہیں من لیا بھی میرا کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ، انہیں ہر شے نہ پھر وہ شکر ادا کرنا، وہ احسان مننا، تعریفاں جڑیاں یہ ذکر بن گیا، نماز بن گئی، تسبیحاں بن گئیاں، جپی جاندہ پھر ہے، اور راہ دن آؤندے تو 5 دن تے پھر وہ للکار دا گوئیاں بدرانج، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ، حکومت تیری ہے، تیرے سوا کوئی اس جہان دا مالک نہیں، اور تیری تعریف اور تیرا شکر، اے گلی گلی محلے محلے، کدے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مناج کہندے نہ لاگلے سنتے، پھر مکے تک پہنچ دی، سارے پہاڑ تکبیر نہ لرز اٹھتے، تکبیر ہی نہ رہی، مسلمان اللہ اکبر کہنے تو سنگ گیا،
بھائی نہیں گانے گا لو تکبیر نہیں کرنی. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرمایا تیرا رب اعلان کردا کہ اگر تسی شکر گزار رہو گے جڑیاں نعمتاں میں دتیاں نا انہاں دا حق ادا کرو گے, میرا منو گے احسان, دلوں محبت کرو گے, انہاں شان اوتھے ورتو گے جتھے میں دتیاں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے, بے شکر دا کم از کم درجہ ہے جے بہتا نہیں کر سکتا تے او دے دشمن دی مرضی دے مطابق نہ ور. دین والا اللہ تے تو او دے دشمن شیطان دے آکھے لا کے ورنا, مال اوتھے خرچ کرنا, جوانی اوتھے لاؤنا, دیندا رب ہے تو دشمن نو خوش کر. اللہ تمہیں نہ ناراض کر, نیکی نہیں کر سکتا کم کم گناہ دے کم نہ ورت, خدا نال بالکل انتہا درجے دی احسان فراموشی. یہ مثال ہے سمجھو کہ آدمی نیکی کرتا جا کے لے سلیم پسٹل لے لا, اے گن لے لا, کوئی دشمن آؤ گا وہ مقابلہ کرے, انہیں نیکی کی. سلیم اٹھتا رات جا کے وہ بال بچہ مارا ہوں. تھی آپ انصاف کرو, تو زیادہ حرام دادا کوئی ہو سکتا کہ جن دتی سی گل وہ نہیں مار دیتے کنجر نے. اللہ شاید دے اللہ کا دین برباد کرے, اللہ نو ناراض کرے کہ جا تماشا ویکھدا رہا, میں جنا شراب پینی ہوں, میں جنا گانے سننے, میں ناچ ویکھنے. اللہ کہ مال میرا کہ خبیثہ تو شیطان ویسے خوش کر رہا ہے, وہ نچدا ہے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے کہ تہاڈا رب اعلان کر چکا. رب تے دھیان کرو جڑا جدوں تو تسی ٹرے تے جدوں تک جانا ہر لمحہ تہاڈے نال ہے, دے سارے تو بغیر تسی ایک کڑی بھی نہیں بچ سکدے. لائن شکرتم, اگر تسی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے منو گے تے مولا تو ہی دتیاں. اور صبح اور شام دی دعا جڑی رسول کریم علیہ السلام سکھائی کیویں او دے جن گن دتا, ما اصبح بی من نعمتن او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر. صبح تے ما اصبح کو, شام تے ما امسا کو. عربی دا اے اللہ صبح اور شام میرے کول یا مخلوق تو کسے دے کوئی بھی جڑی کوئی نعمت ہے یا چیز ہے فمنک تیری دتی ہے, کسے دی اپنی. وحدک لا شریک لک, تو کلے دتی ہے, کسے دیوتا کسے نبی ولی دا کوئی حصہ نہیں, کسے نے ایک روم نہیں دتا. تو فلک الحمد ولک شکر, تیری حمد ہے تیرا شکر. تو حیران فرمایا رب نے جے شکر کر دے رہو گے یعنی انہوں نے چجنا ورتو گے لا زیدنکم. اے یاد رکھ لو پورے قرآن دن ایڈا لام لا کے تے پیچھے نون لا کے شد والا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیتا. اللہ دی مرضی ہے کہ بخشے اس دن کوئی سزا پا جائے, قسمت لٹک دی. مگر شکر تے اعلان فرمایا کہ اگر شکر کرو گے عربی زبان دے لا زیدنک ضرور بے ضرور, جنہ کہ ضرور کہہ سکتا سی نا میں تانوں وہ نعمتاں ہور دوں گا. میں کیوں کھونی ہیں, میں کیوں واپس لانی اگر تسی انہاں دا حق ادا کرو گے. لا زیدنکم, ضرور بے ضرور میں زیادہ کروں گا, زیادہ کروں گا. اور انہوں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندا شکرو حافظ و جالب, شکر دو کام دیندا تانوں, ایک جڑیاں نعمتاں اگے ہیگیاں وہ نہیں خسن دیندا. اللہ نہیں چھیندا بخام خواہ کیوں چھیننا, اے حق ادا کر رہا صحیح ورت رہا و جالب, اور نویاں نعمتاں کھچ کے لے آوندا, کھچی آؤں مقناطیسی طرح کہ انہوں ہور دے. اللہ فرمایا شکر کریں گا میں ضرور ہور زیادہ تو زیادہ نعمت ولا ان کفرتم, اور اگر تسی ناشکری کی ان عذابی لشدید تو سن لو میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے. جدوں پھر سامنا ہونا نا میں تانوں اس جہنم سٹنا جتوں پھر تہاڈی کوئی فریاد بھی نہیں سننی, بالکل کہہ دینا بکو اخسؤ فیہا ولا تکلمون, جاؤ کتے کی طرح پونکدے رہو, میرے نال کوئی گل نہ کرو, میں نہیں سننا چاہتا. حرامیوں چھوٹے چھوٹے دے احسان مندے رہے اور میرا احسان ہی تسی بھلا. اس پر اللہ دے رسول علیہ السلام عبارت سید مرسلان و مرسل راز داد فرما بشکر نعمت ناز. اللہ دا پیغمبر ایک کوئی گل سکھاؤں, ساری تفصیل ڈیٹیل نمازاں قربانیاں پہ تھوڑی سمجھ ہے. شکر بیج کی ہے جدوں انسان دے دل جذبہ ہے شکر پیدا ہوتا. مولا میرے کو گڈیاں تیریاں دتیاں, کنے جنہاں دی لتاں بھی ہیں نہیں, میرے کو اگر سنمایا تیری عنایت ہے, ورنہ کنے عقل مند ترے پھردے بھوکے مردے نہیں کام انہوں دا چلدا. جدوں اللہ دا احسان من گیا او دے نال پیار کرن لگ پیا, او دا احسان بیان کرن لگ پیا, او دی مرضی دے مطابق ورتن لگ پیا. فرمایا ایک پاسے اگلیاں محفوظ رہن گیاں, دوجے پاسے نویاں ٹریاں ہون گیاں. تے جے کرو گے نا شکری عذاب شدید ہوگا, بہت سخت عذاب ہوگا, پھر میں نا شکریاں نوں سزا بہت بڑی دوں گا. ان الانسان لظلوم کفار. اور اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی ہے کہ عام انسان جڑے, سارے نہیں, عام انسان جڑے ظلم بہت بڑے ظالم ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں دا حق مندے. ایتھے تہاڈا کوئی 10 روپیے مار لیں گے, مولوی صاحب کوئی دعا دسو میرے مل جان, یا لب دے پھر دے کوئی دسو ممبر جڑا یاروں دا گل دبائے. اللہ اللہ میرا حق مار کے بہ گئے, بندیاں دا مار لیا ہے اور رونا ہے. ظلم تو سب تو بڑا ظالم ہے. اس تو شرک ان شرک ظلم عظیم.
شرک نو کیا ظلم بھی کر لگو میرے نہ کرنا سی میرا کھو کھا کے دنیا نو دیتا درباراں والے دیندے تے او دیندے دیندا میں رہا میں منہ ہی ویکھدا رہا جانور جڑے سی درباراں تے جان لگ پے میری قربانی دی بات ہے بکرے اوتھے جا رہا ہے اور انہوں نے گلاں چوں گانیاں پائیاں تو انہوں نے ہار پرائے تے چرچا کروا دینا بے حضرت صاحب دی مہربانی اور میں کدھر گیا اس تو اللہ نے صاف کہتا بے جداں دا خنزیر حرام نہ ایڈاں دے میرے من والے نہ جانوروں خنزیر سمجھن کہ اللہ تو غیراں دے مشہوریاں کر دے تے رب دے نام دا دین تے تبرک سمجھن اے اج ہونا نا اللہ دے نام دا بکرا وہی ہے جڑا روز اسی کھانے ہیں مگر اج تبرک ہے اج دا کھانا بھی ثواب ہے اے دا کرنا بھی ثواب ہے اور اس تو کئی بھوکے بیٹھے اجے بھی گھر دی قربانی نہیں یار پکی وہ کھانا واقعی رسول اللہ دی سنت سی حضور پاک اتنا ہی کرتے سی اپنی قربانی چ کھاندی اج اس نیاز تو بڑی کوئی نیاز رب دے نام تے جانور چلا گیا اگے پیچھے صرف مباح ہے چھٹی ہے سانوں بھی کھا لو ثواب کوئی نہیں ملتا اج اسی یہ بازاراں پھیرے کئیاں نے انہاں تے رنگ لائے بہت چنگی گل ماڑی نہیں گل آخر جڑے حجی دے جانور جاندے سی انہاں دے گلاں چ پٹے پیندے سی انہاں تے نشان لائے جاندے مسجد کے اعلان ہوے لوگاں سارے اشار ہر پاسے دعائی مچے اور رب دے جانور پھر دے ایک قربانی دے جانور پھر دے شاعر اللہ دنیا نو پتہ رہے کوئی اللہ بھی ہے یار جنہوں دنیا مندی اس تو جانور برکت جانور ہوندے ول بدنا جالنا لکم من شاعر اللہ اللہ آندا جڑے میرے نام دے اونٹ پھر دے اے اونٹ نہ انہاں نوں ہن کیوں اے میریاں نشانیاں تڑیاں پھر تانوں پتہ دیندیاں کہ اللہ موجود ہے اے امت انہاں نوں مندی تے فرمایا شکر کرو گے بہت دوں گا تے نہ شکری کرو گے عذاب علیم بھی آؤ بہت بڑا سخت عذاب آؤ گا تے اللہ پاک نے بھی فرمایا میرا تو کوئی نہیں سمجھدا کوئی آکھے اللہ نو کی فائدہ یار شکر دا کیا مت ماری تہاڈی جے طبیب تینوں آندا پرہیز کر یا دوائی کھا تیرا فائدہ تو الٹا کہ نہیں حکیم صاحب نو کی فائدہ میں نہیں کھانی اور تے تیرے ہی درد ہونی حکیم دا کی بیٹھدا پیا انہیں تیرے بھلے دی گل دسی تو الٹا جھگڑا پا کے بہ گیا تے حکیم نو کی تکلیف ہے مینوں ہدایت کر اور تکلیف اونوں نہیں تینوں بچاؤنا چاہوں وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا جے تسی سارے بنی اسرائیل اور جننے بھی زمین چ لوگ آ سارے خدا دے نہ شکرے ہو جان کہن کوئی اللہ نہیں فإن اللہ لغنی حمید تو سن لو اللہ نے نہ عبادتاں دی نہ شکرانے دی کوئی ضرورت نہیں وہ تو غنی ہے وہ دی حکومت اپنے زور نہ قائم ہے تواڈے منیا وہ دی حکومت رہنی ہے تختہ اٹھا دی صدر صاحب روانہ ہو جانا ایسی کوئی گل نہیں سارا جہان بھی کافر ہو جائے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کروڑاں درود و سلام پاک پیغمبر نے فرمایا اور سارے جن اور انسان پہلے پچھلے بڑے تو بڑے مفتی ورگے ہی بن جانا سارے کوئی بھی مجرم نہ رہے کہ اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر وعدہ نہیں ہوتا اور یہ سارے تو سارے بڑے فاجر بن جانا اللہ دی حکومت مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہوتی وہ حکم نہ چل رہے چاہے ہونے سارے پھوک مار کے اڑا دے وہ تھوڑیاں تعریفاں سناواں دا کوئی محتاج ہے نہ ساڈا اپنا پرا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جڑا شکر کرو وہ اپنا بھلا کیوں نعمت بھی رہو گی اور بھی آؤں گی اللہ خوش ہوگا انعام ہوں اس پاروں میں ایک دعا تھوڑی خدمت عرض کر دیا وہ دعا سمجھنا تین چیزاں مجموعہ اے بیان جڑا کئی خطبے ہیں جنہوں کوئی شخص پھیلا سکتا کہ انسان پہلا اپنی پہچان کرے آیا کتوں جب انہوں لبن ٹریا نا اپنی تاریخ پڑھی سارا پتہ لگ جانا میں کچھ بھی نہیں سی پھر کتنا زمین دی نباتات سے ایک میں پانی دا قطرہ بنیا ماں دے رحمت گیا اور اس کارخانے چاکے آیا باہر انشاء خلقن آخر کوئی من سکتا جن نے اس زمین تے نہ قدم رکھا آوے کوئی باہر ہو انہوں آکھیے علامہ صاحب جڑے بول رہے ہیں ہر شاید حوالہ دے رہے یہ پانی دی ایک بوند دی انہیں آخر توبہ توبہ ایڈا ہوں میں ہو رہا کیونکہ روزانہ ہوں روٹین ہے حیرانی نہیں ہوندی مردہ زندہ ہوتے حیران ہے کافر ہے کتنا سے مردے دے روز زندہ ہو رہے پانی دا قطرہ زندہ ہو رہا اور بن سور کے آؤں اور بالکل ایک نویں شے بنیا آؤں جے سونا بنیا تو تسی ویکھ دے جے رب وہی ہے وہی سمجھو برش کسے نو گورا رنگ لا دیندا اچھیاں اکھاں لا دیندا سارا جہان او ایڈا سونا قربان جاندے بعض ایسے بناوندا تے ماں پیو بیچارے مجبوری نہ رکھ دے ورنہ انہاں دل بھی جڑا او کڑدا یہ کڈا دا اللہ اپنی خدا یصبرکم فی الارحام کیف یشاء جویں چاہندا بنا دیندا تے ساڈا حال پھر او بعض رنگاں تے مرمر جاویں تے بعض تکے وٹ کھاویں تے بعض منے تے بعض منکر منصف کیویں سڑاوے نہ اللہ نو مان انہیں جو بنایا بہتر ہی بنایا کالے کو میرے لیے تواڈے برے لولے لنگڑے سارے لیے اب نہیں اداں دے نہیں سی بننے چاہیے اسی انہاں نوں ناقص الخلقتاں نے قسم خدا دی جڑا انہاں دا رول ہے اس دنیا چ تندرستاں دا بھی تندرست بھی وہ کام نہیں کر رہا جڑے لولے لنگڑے کر رہے مگر اکھاں چاہیے وہ اکھ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام دی
کسی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جڑے ماں دے پیٹوں انے جمدے یہ کس قصور دی سزا انہاں دے ماں پیو دا جرم ہے جڑا بھگتے یہ کی گل؟ فرمایا نہیں وہ پتر اس تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرح پیدا کردا کڈی حکمت دی گل، اور سمندر چوں غوطہ مار کے موتی کڈیا، اس لیے ان کو پیدا کرتا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جڑے تندرست تھڑے پھر دے نا انہوں نے سبق دیندے پھر دے۔ یہ بغیر بولے آواز کر رہا ہے مولوی دے واز دا وسر نہیں جنہ اکھاں نال تو انا جڑا ٹھیڈے کھاندا ویکھ کے نا جدا دل جندا اونوں اثر ہوندا، میرا ائداں دا مینوں ہی بناوندا میرا کی حال ہوندا؟ سڑک دے کنارے کھڑے ہیں بچارے اڈیک دے اب کوئی آوے ہاتھ پھڑ کے پار کر اسے پتہ لگتا ہاں کہ کوئی برا نہیں کر رہا ہے، بن بولیاں سبق پڑھاؤندے پھر نصیحت کرتے پھر بے شکر ادا کرو اس رب دا، اور یہ شکر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نے کیتا۔ دمشق دی مسجد میں جا رہا سی جامع موین، جتی ٹوٹی سی، عالم بڑے زندگی کی چرچا ہو گیا، گلستان بوستان اج بھی بین الاقوامی کتاباں اور دنیا کی اینی زبانہ ترجمے ہوگا بھی شاید ہی کسی کتاب دے موتی پروتے سارے درساں جو ختم ہوگی فارسی مکاتی گلستان بوستان۔ تو سادی فرماؤں دے میں جسے جا رہا سی شہر نوں تے دل گلا آ گیا کہ اللہ نے اتنا علم دیتا، مشہوری دیتی، عزت بھی لوگاں چ، مگر پیسے اینے بھی نہیں دیتے اب جتی نویں خرید لینا۔ اے سوچدا رہا میں جامع بیچ قدم رکھیا، مسجد پیر پایا، دروازے اگے ہویا، اللہ نے میرے لیے ایک استاد بٹھایا کہ لنگڑا لولا بیٹھا سی جس لتاں ہے نہیں، میں جدوں انہوں نے ویکھیا سجدے ڈگ گیا، یہ میرے لیے بٹھایا گیا بے تو جتی نوں رونا میں اس طرح کا بھی پیدا کر سکتا، شکر کر تیریاں لتاں دے آئیں۔ جدو اس نظر نہ آدمی زمین تے نظر دوڑائے نا بے تو کار چڑھیا جانا رونا ہے بے میرے کو ہوائی جہاز نہیں، وہ ویکھ جنہاں دی لتاں ہی کوئی نہیں، کوئی عقل کر، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا سی، جتھے رکھیا تینوں یہ بھی انہیں اپنے فضل نہ کیتا، تیرا کو قرضہ دینا سی کی حق تیرا دینا سی، فضل کیتا انہیں اپنا، اس پاروں احسان من، احسان جدو بندہ من لگ پینا کسے واز دی ہور لوڑ نہیں، ہر عالم نوں چاہیے قرآن دی پیروی کرے، سنت شکر تے نہ بیان کرے، شکر تے نہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ دی ایک گن کے نعمتاں سر تو پیروں تک روزانہ انہوں یاد کراوے کہ جے تیریاں اکھاں نہ ہوندیاں پھر کی بندہ، تیریاں لتاں صحیح نہ ہوندی کی حشر ہوندا تیرا۔ اور یہ آدمی خود بھی اگر مراقبہ کرے بھی عشاء دے وقت یا کسے 5-10 منٹ صرف کر لوے بڑا چاتر دانا پڑا بھی جی اللہ تعالیٰ مینوں اداں دا بنا دے پھر کی بن، اللہ گواہ جے بنا دین نہ دے اندر بڑے تے مینوں پوچھو، دین ایسے تو نہیں ہوتا بھی آدمی انہوں نے نعمتاں دھیان نہیں کرتا جڑیاں دن رات اللہ تعالیٰ دیاں ورت رہے، اگر انہوں سوچے احسان مند ہو جائے، اور احسان مند ہوگا زبان نہ تعریفاں کرو گا، جسم دے اعضاء نہ دے اگے چکو گا، اور اپنے دلوں دے نال محبت کرو گا، تو دعا دی بات میں کر رہا ہوں، اے تحفے دے طور نوٹ کرو، اینوں پھیلاؤ بھی، اے دعا امام حسین رضی دے بچے امام زین العابدین دی، اے تینے شاہ کٹھیاں کیتیاں، میں ایویں نہیں ادھر مینوں لب جاندا کسی اللہ دے بندے دی ایک چھوٹی جی گل تو میرے لیے کتاب کھل جاندی۔ امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد علیہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہاں دی حال تے بے شمار رحمتاں کر، اور یہ درود جڑا تانوں پتہ ساریاں مشکلاں دا حل ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے تے ایک واری جڑا درود شریف پڑھدا اللہ 10 رحمتاں تے کردا، 10 گناہ معاف کردا، 10 درجے بلند، یہ تو کیا گل ہے گی، اس تو شروع درود شریف تو کیتا تے اگے کی کیا وجل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، اے اللہ جنہ چر ساڈیاں دل جڑے سلامت ہے یہ کوئی شک نہ پوے، کوئی گمراہی نہ آ جائے، دل نو روگ لگا سارا کم خراب ہو، کوئی وسوسہ آ گیا دین جاندہ رہا۔ تواڈے سامنے عبداللہ بن سعد بن ربی سرا کاتب وحی سی، رسول اللہ نے قرآن لکھن تے رکھیا لکھدیاں ذہن صاحب کچھ بھی نہیں لکھاؤں، یہ جو اسی مشورہ دینے رکھا، شیطان نے مت مارتی یہ کوئی نہیں اللہ کی طرف آؤں، اسی جو کہہ دینے بھائی کیا ہونا چاہیے وہ کہہ کافر ہو کے مکے چلا گیا، اور حضور نے سب نو آخیا معافی دے دو، مگر ایک کعبے دے غلاف نہ بھی 4 لٹکے ہوئے نا قتل کر، چلو بعد بچ گیا دی قسمت، مگر ایسا مرتد ہویا اس تو سلامت قلوبنا، اے دل تندرست بقلب سلیم، دل کدنا تندرست نہ وجل سلامت قلوبنا من ذکر، تیرا ذکر دے سمایا رہے، اتنے کوئی وسوسہ نہ آوے، کوئی گمراہی دی بات نہ آوے، تیری یاد سمائی رہے، تیری حمد، تیری ثنا، تیری تکبیر، تیری توحید سادے دلان دی سلامتی اپنے ذکر چ رکھ دے۔ وفراغ ابداننا فی طاعتک، اور سادے جسم جدوں ویلے ہون کسے ضروری کم تو فارغ ہوئیے کدے لگ جان فی طاعتک، تیری اطاعت لگ جان، کوئی نیکی دا کم سانوں توفیق دیں، اسی ویلے ہوئیے تو بدماشیاں نہ کریے، ناچ گانے نہ پھنس جائیے، لفنگ پونے نہ کریے، وفراغ ابداننا فی طاعتک، تینی دسیا سی نا زبان
آزا دل فرمایا ساڈے دلاں دی سلامتی اپنے ذکر تے رکھ دے، ساڈے بدن دی فراغت جڑی اپنی اطاعت مشغول کر دے، وانطلاق السنتنا فی صفات فی وصف منتک، اور ساری زبان ہر وقت چلائی رکھ کہ ساری زبان ہر وقت تیرا کوئی نہ کوئی احسان جڑا دا بیان کر دیا کہ اللہ نے مرتیا فضل کیتا فضل ساڈے نہ تیناں ہی شیاں نوں دلاں نوں ساڈے نوں تندرست کر دے کہ وہ تیرا ذکر ہوے، ساڈے بدن نوں ٹھیک کر دے کہ وہ صرف تیری اطاعت کرے نافرمانی نہ کرے، اور ساڈیاں زباناں چلدیاں رہن تے صرف تیرے احسان جڑے انہاں دے بیان تے رہن، اسی تیرے منکر باغی مشرکاں تے رہیے۔ اللہ توفیق دے۔ تو عالم اسلام جڑا دی نجات دیتی ہے کہ شکر دی طرف لوٹے۔ اللہ نے ظاہری نعمتاں بھی بڑیاں کیتیاں، ظاہری دی اسی گل کرنے ہیں سر پیراں دی، ورنہ باطنی نعمتاں جدوں دھیان ماریے کہ ایمان نصیب کیتا۔ کنے بے دین اور کافر مرن رہا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے کنجراں نوں کوئی پتہ نہیں لگا سارا کوئی خالق ہی نا، آسمان ماپ لیا انہاں چناں تے چلے گئے، رب نہیں نظر آیا۔ یہ جہ علم کی کہڑی ضرورت؟ شکر کریے سارے کو ایمان ہے، اور ایمان ایڈی وڈی دولت ہے کہ انہیں اس گل نہیں تاتاریاں اس کفر دی گود چو کر کے اسلام تلایا۔ فتنہ تاتار جڑے لوگ جانتے انہوں نے پتا کہ جس وقت چنگیز خان اٹھیا عالم اسلام کی قیامت آ گئی جی ہوں چنگیز خان اٹھیا، اتنا ہی سی جو تاتاری اٹھیا اور انہیں اعلان کر دیتا کہ دنیا اسلام دا کوئی بندہ نہیں چڑھنا، مسلمان نام دا کوئی بندہ زمین تے رہ نہیں چڑھنا۔ اور حال بھی ادھر ہوا جدھر تاتاری گئے مسلمان بادشاہ یا مارے گئے یا نٹ گئے۔ خوارزم شاہ اور جڑے نٹ کے ہندوستان آ گئے، تغلقاں کو مینوں بچا لو، تغلق بادشاہ نے آکھا توبہ کر نکل جائے تو اگر تاتاریوں کو پتہ لگ گیا بھی ہندوستان ہے ساری بھی شامت آ جائے۔ بالکل جی ہوں حال ہے نا ادھر ہی ہاتھ جوڑ کے سارے حکمران کھڑے ہو گئے آپ اپنی جاناں بچاؤ، اور تاتاریاں نے آ کے بغداد شریف نے جس طرح برباد کیتا اور 600 سال کی لکھیاں کتاباں چک کے دریا دجلہ سٹیاں، کئی دن دریا کا پانی جڑا سی سیاہی نہ سیاہ بگتا رہا، اور مسلمان ادوں دے ہلائے مڑ کے تاب نہیں آئے۔ بالکل دنیا نے کہتا حضرت شیخ سعدی آخیا اے محمد در قیامت گر براری سرد خاک، سر برار ہوئی قیامت درمیان خلق دی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت دے دن تسی اٹھنا نا تے قبر چو سر کرنا تے کر لو، قیامت تے سمت تے آئی واقعی قیامت کوئی نہیں کھڑا ہوندا۔ سر جڑے سی سپاہی کٹتے رہندے سی اور منار بناؤندے رہندے سی، جہاں منار سب تو اچا ہوئے انہوں شام نو انعام ملتا۔ مسلمانوں نو قتل کرنا کھیل بن چکا سی اور پیٹ چاک کیتے گئے اور بچن دی کوئی سبیل نہیں سی۔ تے ہویا کی پھر یہ کردے رہے کئی دیر تک کردے رہے۔ شہزادہ جڑا ولی ہے تاتاریاں نے جنہوں آخیا ہوں پیو تو بعد انہیں حاکم بننا، ایمان ایڈی شاید یہ قدر کرو۔ لوگ آتے مسلمان ایمان چو کی لبا؟ بہت لبا، تسی مرن دو جنہیں مردے کچھ بھی نہیں بگڑتا، دنیا جانا ہی ہے کسی دن، چلے گا مر کے ترکی اگلی دنیا جلا انہوں نے حاضر رہا، فرشتے حاضر رہا، جنت کے دروازے کھلے، انہوں کا کچھ نہیں موت نہ بگڑتا، کب جی جنت چلے جلدی۔ شہزادہ شکار نو نکلیا تے پابندی اجے تک مسلمانوں دے بارے چ بھی میں شکار نو جانا جس راہ میں لنگا تے کچھ نرمی ہوگی، مگر انہیں کہا میرے رستے چ نہیں آنا چاہیے، اگر مسلمان شکل میں دیکھ لی سپاہیاں کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ اینی نفرت اینی کراہت، مگر شکار گد گیا ہوں رب دا جڑا کرنا ہوں انہوں کون روک سکتا؟ وکان امر اللہ قدر مقدور، اللہ نے جو کرنا ہوں وہ پروگرام بنے ہوں، پرواہ نہ کرو۔ یہ فرعون جڑے نوں چکنا پی جاتا کسی دن اور اللہ چکا لیں۔ جیسے شہزادہ شکار گاہ گھوڑے جا رہا سی، گھوڑا تیز سی ہرن دے پیچھے، داڑھی والا ایک شخص نظر آ گیا، گھوڑے نو روکیا، اکھاں چوں انگارے برسے، روک کے انہوں پوچھا تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں ایرانی ہوں۔ کی نا؟ جمال الدین۔ مذہب تیرا کیڑا؟ انہیں آخیا اسلام ہے۔ آگے لگ گئی، غصے نہ انہیں آخیا شہزادے نے تو چنگا یا تیرے نالوں میرا کتا چنگا؟ وہ کتا جڑا شکاری سی نا کہنے گا میرا شکاری کتا چنگا یا تو چنگا؟ مسلمان ایڈا برا جانتے سی، بزرگ نے برا نہیں مرایا، اللہ دا ولی سی، نیک سی، انہیں تحمل اور بردباری جو کم لے گیا کیا شہزادے اگر میں ایمان لے کے دنیا تو چلا گیا تو تیرے کتے نہ چنگا ورنہ اتنا برا۔ پھر انہیں پوچھا اب ایمان کی شاید کی یہ تو گل کی ہے بے ایمان لے گیا تو اتنا چنگا ورنہ میں کتے تو پیر تھوڑا جا بیان کرنے دا موقع ملیا۔ ایک رب بھی ہے جنہیں بنایا تو مڑ کے جانا گل وہ دل سے بہ گئی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی۔ ہو سکیا ہوں میں بے بس ہاں، میرا باپ حکمران ہے، جدوں میں تخت تے بواں تے تینوں یہ خبر ہوئے بھی وہ حکمران ہو گیا مینوں ملنا، مینوں آ کے گل یاد دلائی، وعدہ ہو گیا۔ مگر شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، شاگرد نو کہہ گئے میرا تو شہزادے دا وعدہ وہ پہنچاؤنا۔ بعد جو حکمران ہو گیا یہ گیا، کچھ نرمی ہو گئی سی مگر دربار کوئی نہیں سی جان دینا، انہیں محل دے نال ہی اپنا جا نماز بچھارا، جدوں نماز دا وقت ہونا کلے اذان کہہ لینی،
نماز پڑھ لیں۔ ایک دن وہ ذرا سوخت شہزادہ جاگ گیا، محل تے ٹہلدا سی، آواز سنی، انہیں آخیا آ کی آواز؟ انہیں آخیا جی ایک مسافر ہے تے ٹکیا، اس طرح ہی صدا لگاؤں پیش کر۔ جسے پیش ہویا انہیں آخیا اس طرح کوئی بزرگ سی شیخ جمال الدین تمہیں ملیا، تھوڑی کوئی بات ہوئی شکارگاہ؟ انہیں کہا ہاں ہوئی۔ وہ کتنے؟ فوت ہو گیا۔ اس دعا کی تھی، کہنے لگا چلو سارے امیر وزیر چلے جاؤ، علیحدہ گل سنی انہیں۔ سن تو بعد وزیراں امیراں نو بلایا، انہوں نے کہنے لگا بندے خدا دیو تسی میرا ساتھ دینا یا نہیں دینا؟ میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر لگا، تسی میرے ساتھی کہ نہیں؟ ویکھ لو تسی مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کردا، دین نہیں مٹنا، اے جنہ مرضی زور لان دین قیامت تک جانا، اللہ دا وعدہ دجال دے آن تک اور مسیح علیہ السلام دے آن تک انہیں رہنا ہی رہنا۔ اے ٹھیک ہے کہ چنگیز پیدا ہوندے رہنے، ہلاکو ہوندے رہنے۔ اور وزیر امیر کیا امیر رب جاندا کئی سالاں تو اسی لوگ کے نماز پڑھنی، اسی مسلمان ہو چکے، تیرے تو ڈردے نہیں سی اعلان کر دے، جب تو اعلان کیتا تے بسم اللہ سارے دربار نے دیکھ لو ایمان سے نہیں طاقت ہے کہ ہوگی صحیح کہ ایمان ہی سارے اپنے جی نہ ہوئے لوگوں کی دسیے پھر تو ایمان ایڈی وڈی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے سارا قرآن کھنگال دو، کوئی احسان نہیں دیتا، تواڈے سامنے احسان دیتا، ایک بل اللہ یمن ان ہداکم، ایک اللہ یہ احسان دیتا بھی تمہیں ہدایت دیتی، ایمان دی گل اللہ نے آخیا اے میرا فضل اور احسان ہے کہ تمہیں مومن بنایا۔ تے دوجا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول جڑا تواڈے چوں بھیجا اے میرا ایمان اور رسول، اینا دعاں دا احسان دیتا ہے، اور اینا کچھ دیتا ہے احسان نہیں دیتا بے پھوکیاں شاید کچھ بھی نہیں، اللہ دے رسول دا اور ایمان دا احسان دیتا ہے، بے میرا بہت بڑا فضل ہویا تواڈے، واقعی اس فضل پر اسی دنیا دے سب تو بڑے غنی ہیں الحمدللہ، اللہ دے فضل و کرم نال الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا سوال اور بھی سی کوئی؟ فاروق صاحب اچھا دو سوال۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ہسپتال میں مریض حرکت نہیں کرتا اور کپڑے اور جسم پلید ہوتے ہیں، کیا نماز اشارے سے یا بیٹھ کر ادا کر سکتا؟ یہ میرے پائی نو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سن بھی کئی دن رہ کے آیا ہسپتال، اللہ شفا دے، وہ دا سوال ہے، بڑی وڈی گل ہے، جنوں اس حالت چ نماز یاد ہے تو میں ہل بھی نہیں سکتا، ڈاکٹر بھی بند کر دے اور نال بھی کپڑے بھی پلید ہو جاندے، جسم بھی ہو جاتا، اچھا کیتا، نماز کسے حالت نہیں چھڑنی۔ جڑے کہہ دینا کپڑے پلید سی میں وضو نہیں سی کر رہا اٹھنی، رب دا نام انہوں نماز لی اللہ نے کوئی بہانہ نہیں چھڑیا، جڑا اٹھ کے کپڑے صاف کر سکتا وضو کر سکتا وضو کرے، جہد کو نہیں ہو سکتا اللہ نے آخیا تیمم ہی کر لا۔ تے آخری بات جب فاقدت طہورن جے انہیں جوگا بھی نہیں اٹھنا بند ہے ادھر یا نہیں وہ کر سکتا، یا کتے نہ پاک مٹی ملتی ہے نہ پاک پانی ملتا، اللہ دا دین آندا تو کچھ کیتیاں بغیر ہی اللہ اکبر کہہ دے، نہ وضو کرنا تیمم کر، تینوں ہن دوویں شے نہ ماء میسر ہے پانی نہ تراب میسر، مٹی بھی پاک مٹی بھی نہیں، تو کچھ بھی نہ کر، وقت ہو گیا تو اور قبلہ رخ بھی اگر ہو سکتا ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا جدھر ہوتا بستر نہ چپ کر کے اتنے لمحہ پیا پی اللہ نو یاد کر لے، سنتاں نفل بھی چھڑ دے، فرائض ادا کر دے، کیونکہ نماز جڑی نہ چھٹ گئی نا، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جسے زخمی کیتا گیا تے جسم چو خون وگے، حکیم صاحب نے دوائی دیتی نکل گئی، انہیں آخیا جڑی وصیت کرنی جے کر لو بچنا کوئی نہیں۔ اس دوران ہی بے ہوشی جی تاری ہوئی تے لوگوں نے آخیا، امیر المومنین جوڑ کے آخیا بے نماز تو آپ نے اس وے کیا اس حالت کہ ہوش بھی نہیں سی رہندا بے ہوشی، آپ نے فرمایا لا سہم فی الاسلام علم اللہ صلاۃ تعالی، نماز نہیں تو پھر اس بندے دا اسلام کوئی حصہ نہیں، بیڑا اتوں ہی ساڈا ڈبا، بستیاں دیاں بستیاں مشرق مغرب پڑیا، اذان ہوندی ہے وقت ہوندا سجدے ہی نہیں لگدے، کیوں خدا مدد کرے تے کیوں پھر انہاں نوں اللہ کچڑے، جدوں اسی انہاں تے بدتر ہیں، اللہ دا رسول ساڈے چ آیا قرآن اتریا، اسی اودی بے قدری کیتی، ساتھ ملنی چاہیے۔ تو نماز ایسی ہے میرے ویر بے جے سال جی پڑھی جاندی، لیٹیا ہی پڑھی جاتی، کچھ کیتیاں بغیر ہاتھ بھی چکے جاندے، چک نہیں تے اللہ اکبر کہہ کے شروع کر لا پڑھ۔ مچھلی پانی سے نکال کر پھینک دی جائے اور مر جائے تو اس کو حلال کہا جاتا ہے، اور پانی کے اندر مر جائے تو اس کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے؟ مچھلی کے بارے چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا جڑی مچھلی پانی چ مر جائے نا تافی انہوں آدھے، اور وہ نشانی ہے بھی الٹی ہو جاتی، پٹھی ہو جاتی، پیٹ اتنے آ جاتا، انہوں آدھے اپنی موت مری ہے مردار ہے، تے جنہوں تسی زندہ باہر کر لیا بعد تو تڑپ کے فوت ہوئی، یہ ہوئی وہ ذبح،
اس پاروں یہ سوال پیدا ہوا ان زیادہ علماء نیک لوگوں کا یہ کہنا اور یہ دین دستا بے مچھلی نو جو باہر بھی لیا ذبح تے کرنا کوئی نہیں، اس تو آؤ بچ مر جائے یا باہر مر جائے دونوں حالت جائز ہے، حلال ہے، انہوں نے حرام نہیں کرنا چاہیے، حلال ہی حلال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی